جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الزخرف مکیہ وہیہ 89 آیۃ و7 رکوعات۔ سورہ زخرف یہ مکی صورت ہے اور اس کی 89 آیتیں ہیں اور اس میں 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، لہٰذا ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے فرمایا والکتاب المبین، واو قسم کے لیے ہے تو ہم ترجمہ کریں گے قسم ہے اس کھلی کتاب کی یا واضح کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک جعلناہ بنایا ہم نے اس کو یا رکھا ہم نے اس کو، بنایا ہم نے اس قرآن کو عربی عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل رکھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ قرآن، بے شک یہ کتاب فی ام الکتابی لوح محفوظ میں ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم وہ برتر ہے اور مستحکم ہے، یا وہ برتر ہے اور حکیم حکمتوں والا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم پھیر دیں گے، افنضرب کیا ہم پھیر دیں گے، عنکم تمہاری طرف سے، الذکر یہ کتاب، صفحا موڑ کر، ان کنتم قوما اگر ہو تم ایسی قوم، مسرفین حد سے بڑھنے والی ہے، حد سے تجاوز کرنے والی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور بہت سے رسول بھیجے ہم نے، وَكَمْ أَرْسَلْنَا اور بہت سے بھیجے ہم نے، من نبی رسول نبی، فی الاولین پہلوں میں سے، وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ اور نہیں آتا تھا ان کے پاس، من نبی کوئی نبی، الا کانوا بہ یستہزئون مگر وہ استہزاء کرتے تھے اس کے ساتھ یا مذاق اڑاتے تھے اس کا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، اشد منہم بطشا ہلاک کر دیا ہم نے ان سے زیادہ زور آور لوگوں کو، اشدہ زیادہ، منہم ان سے، بطشا زور والے یا زور آور، بس ہلاک کر دیا ہم نے ان سے زیادہ زور آور لوگوں کو، ومغا مثل الاولین اور گزر چکی ہے مثال پہلوں کی، یعنی پہلے لوگوں کی۔ سورہ زخرف یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت کے ہونے کی وجہ سے یہ صورت بھی جو ہے اس کے اندر اکثر جو ہے وہ انہی نافرمان لوگوں کا یا تو ذکر ہوگا یا اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ قرآن اللہ پاک نے سورہ زخرف کو جو ہے حروف مقطعات سے شروع کیا، اس کے بارے میں ہم پہلے بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اس کا معنی اللہ کو ہی معلوم ہے، اور ایک قول کے مطابق اللہ رب العزت نے ان حروف مقطعات کا معنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے قسم کھائی ہے یہاں پر اس سورت کے شروع میں، اور قسم بھی کھائی ہے قرآن مجید کی، اور قرآن مجید کی قسم کھائی اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے ایک کھلی اور واضح کتاب ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی چیز کے بارے میں قسم کھاتے ہیں تو یہ قسم کھانا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ جن لوگوں کے لیے یہ کلام آ رہا ہے، یعنی جن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے اس بات کی دلیل مل جائے، یعنی اللہ دلیل اور اپنی بات کو ان پر واضح کرنے کے لیے جو ہے وہ قسم کھا کر بات کو بیان فرماتے ہیں۔ کیونکہ عربوں کا بھی یہ دستور تھا کہ وہ بات میں قسم کھایا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے طریقے کے مطابق قرآن کریم میں بہت جگہ پر کیا کیا ہے
قسمیں کھائی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا المبین، کتاب کیا ہے؟ یہ واضح کتاب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم جو ہے اس کی وہ اپنی حقانیت ہے، اس کی وہ اپنی سچائی کے ساتھ جو ہے ساری دنیا کے اوپر کیا ہے؟ روشن ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو مبین اس وجہ سے کہا گیا کہ جب انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو قرآن مجید میں جتنے واعظ اور نصیحت کے جو احکام باتیں آئی ہیں اور جو آیات آئی ہیں وہ انسان کو جلدی سے آسانی سے جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے اب ہم نے پچھلی صورت جو ابھی کل ہماری ختم ہوئی ہے اس کے اندر بھی بہت تقریباً پوری صورت ایسی تھی جو آسان تھی، یہ صورت بھی ایسی ہے۔ تو اکثر قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک ہم نے بنایا قرآن کو، انا جعلناہ قرآنا عربی، بے شک ہم نے بنایا قرآن کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو کیا کرو؟ سمجھو۔ اب دیکھیے یہ بات، یہ آیت جو ہے وہ پہلے بھی گزر چکی ہے، اسی مضمون کی آیت کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اس کو سمجھو۔ تو یہ وہی اس بات کی دلیل ہے کہ جب کسی انسان کو اس کی اپنی مادری زبان کے اندر کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے تو ہمیشہ وہ چیز اس کو اچھے اور طریقے سے اور جلدی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ قرآن مجید عرب قوم کے اوپر نازل ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان بھی عربی ہی تھی۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کو عربی میں ہی کیا نازل کیا، اور ویسے بھی قرآن مجید عربی زبان ساری زبانوں کے اندر کیا ہے؟ سب سے افضل زبان ہے۔ اگر عربی زبان سے افضل کوئی زبان ہوتی تو شاید اللہ پاک قرآن کو اسی زبان میں اتارتے تھے، لیکن قرآن کا عربی زبان میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ عربی زبان سے زیادہ افضل زبان دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، لدینا ہمارے پاس۔ تو یہ بات بھی ہم پہلے اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے پہلے، کیونکہ قرآن مجید یاد رکھیے اللہ کی صفات میں سے ہے، علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات میں سے ہے۔ ایک منٹ ہولڈ کریے گا۔ دیکھیے جی، تو یہ سفر کی جو دعا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جس سواری کے اوپر ہم بیٹھے ہیں وہ آپ نے ہمارے لیے جو ہے وہ کیا کر دی؟ مسخر کر دی، یعنی ہم میں اس کے اوپر پورا قابو ہے، کنٹرول ہے۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور نہیں تھے ہم اس کو اپنے قابو میں لانے والے۔ اب دیکھیے بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور جو ہے گاڑی کا اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے، میں چلا رہا ہوں، وہ بے فکری سے چلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں قرآن کریم کی آیت یہ بتاتی ہے کہ نہیں، انسان گاڑی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے یہ ٹرالے چلتے ہیں گاڑیوں کے، سڑکوں پہ آپ نے دیکھے، اور اس سے بھی بڑا ہم ہوائی جہاز دیکھ لیں، اور اس سے بھی بڑے شپ، اتنے بڑے بڑے جو ہے پورے پورے شہر آباد ہوتے ہیں، ان کو چلانے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ چلانے والے انسان ہوتے ہیں۔ تو بظاہر انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، نظر بھی ایسے ہی آ رہا ہوتا ہے کہ انسان ان گاڑیوں کو چلا رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم نہیں چلاتے ان گاڑیوں کو، بلکہ ہم نے تمہیں وہ طاقت و قوت دی ہے کہ تم ان کو چلا رہے ہو۔ دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے، انسان گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلاتے چلاتے اسے نیند آ جائے بالفرض، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا انجام ہوگا۔ راتوں میں گاڑیاں چلاتے ہیں لوگ، ڈرائیور ہوتے ہیں، چلاتے ہیں، اگر ایسے موقع پر انہیں معمولی سی بھی نیند آ جائے تو انسان کا پورا ہنستا بستا گھر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اجڑ سکتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ ایسے موقع دن ہو رات ہو تو اللہ پاک چلانے والوں کو وہ طاقت دیتے ہیں، ورنہ کوئی بھی انسان اپنی طاقت کے بقدر گاڑیاں نہیں چلا سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کہو اس وقت بیٹھ کر، کیونکہ جب انسان گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے یوں سمجھے کہ موت کے ٹرالے میں بیٹھا ہوتا ہے، گاڑی چوک گئی، ٹکر ہو گئی تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو پڑھو، یہ حفاظت کی مطلب کیا ہے؟ دعائیں ہیں کہ پاک وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اور نہیں تھے ہم اس کو اپنے قابو میں لانے والے۔
اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جو ہے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان الفاظ سے تعلیم دی گئی کہ انسان کو اپنے دنیا کے سفر میں جاتے وقت اپنے آخرت کے سفر کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے ہیں، یہ سفر ہمیں اپنے گھر سے دوسری جگہ لے کر جا رہا ہے، دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، تو یاد رکھے انسان ایک ایسا سفر آنے والا ہے جہاں انسان اپنے دنیا کے گھر سے آخرت کے گھر کی طرف جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، منتقل ہو جائے گا۔ اور جب انسان دنیا کا سفر کرتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی گاڑی کا اور ایسے راستے کا انتخاب کرے جہاں وہ جلدی منزل پر پہنچ جائے، اور دوسرے نمبر پر اس کا سفر جو ہے وہ آرام دہ ہو۔ ہر انسان یہی کوشش کرتا ہے میں ایسی گاڑی کا انتخاب کروں اور ایسی سڑک، ایسے راستے کا انتخاب کروں جہاں میں آسانی سے پہنچ جاؤں۔ تو یہ جو الفاظ ہے یہ اسی بات کی طرف انسان کو توجہ دلاتے ہیں کہ آخرت کا سفر جو ہے وہ بھی بڑا کٹھن ہے اور ہر حال میں پیش آئے گا، لہذا اسے سہولت کے ساتھ طے کرنے کے لیے اعمال صالحہ کے سوا کوئی بھی سواری نہیں۔ اگر تمہیں آخرت کے سفر کو آرام سے طے کرنا ہے تو اعمال صالحہ کی سواری کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ یہاں پر اس مضمون کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے نیا ایک عنوان شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ترجمہ اتنا ہی رکھوں سبق یا اور پڑھاؤں؟ اچھا ہاں، سنانے والے کا بھی خیر۔ جی آگے نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ اچھا آگے نیا ٹاپک بھی شروع ہو رہا ہے، تو بس اسی وجہ سے پوچھ رہی تھی۔ یہاں تک ایک الگ ٹاپک تھا اور آگے آیت نمبر 16 سے جو ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو اگر آپ کہتی ہیں تو میں یہیں تک چھوڑ دیتی ہوں۔ جی اچھا ہاں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ 12 یا 13 منٹ کی